الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تفسیر کی اس درس میں آج ہمارے ساتھ سورۃ ہود آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا دے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ محترم حضرات و خواتین، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں سے نکل جا۔ اس نے کہا، بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ سے جا لگوں گا کہ وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، یعنی میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہی رحم کرے۔ کوئی پہاڑ وغیرہ کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ اگر کوئی اس پانی سے بچنے کے لیے ممکن حد تک بڑے سے بڑے سبب اختیار کر لے، تب بھی اگر اللہ تعالی اسے نہ بچائے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ وحال بینہما الموج، ان دونوں کی گفتگو چل رہی تھی کہ درمیان میں ایک بڑی موج حائل ہو گئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب گیا۔ محترم حضرات و خواتین، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کی نظر اسباب تک ہی رہتی ہے اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی اسباب کے پیدا کرنے والے کی طرف نہیں جاتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، اس نے یہی بات کہی، مجھے پہاڑ پانی سے بچا لے گا۔ کم عقل ایک بے اختیار پہاڑ کو بچانے والا سمجھ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی بات چل رہی تھی کہ پانی کی موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، آڑے آ گئی اور وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملا جو غرق کیے جا چکے تھے، ڈوبے جا چکے تھے۔ اس سے ایک تو اس موج کی غیرت ایمانی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ توحید پر اسباب کے سامنے مشرک بیٹے کی بک بک کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکی۔ دوسرا یہ کہ آخرت میں آدمی انہی کا ساتھی ہوگا جن کا وہ دنیا میں ساتھی تھا۔ فغرق، نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈبو دیا گیا۔ فکان من المغرقین، بس وہ غرق
کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ دونوں میں یہی فرق ہے، اس لیے اپنے بچوں کی جس قدر ہو سکے بری صحبت سے محفوظ رکھیے، اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔